دنیا آج ماحولیاتی تبدیلی کے شدید بحران سے گزر رہی ہے۔ ہر گزرتا سال ہماری یہ زمین مزید گرم تر ہو رہی ہے، موسم کی شدت بڑھ رہی ہے اور انسانیت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیں اب تک کی صورتحال اور 2030 تک کی ممکنہ تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا پر انوائرمنٹل چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ 2025 آج دنیا کہاں کھڑی ہے؟ ٹیکساس اور نیو یارک میں شدید فلیش فلڈز جیسی قدرتی آفات آئیں۔ یونان میں جنگلات کی آگ کی وجہ سے مٹی کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا۔ کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 کے مطابق 1993 سے 2022 تک تقریباً 7 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور 4.2 ٹریلین کا اقتصادی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ انٹارکٹیکا میں تھوئٹس گلیشیئر، جسے ڈومز ڈے گلیشیئر یعنی قیامت کا گلیشیئر بھی کہا جاتا ہے، بہت تیزی سے پگھل رہا ہے اور اگر یہ مکمل طور پر پگھل جاتا ہے تو سمندر کی سطح تقریباً 0.65 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، جس سے دہلی، بنگلہ دیش اور نیو یارک جیسے ساحلی شہر خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ 2024-25 میں 4 ارب افراد نے کم از کم 30 دن شدید گرمی برداشت کی۔ WHO کے ایک تخمینے کے مطابق 2030 سے 2050 تک تقریباً 2.5 لاکھ اضافی اموات ہو سکتی ہیں اور اس دوران غربت، قحط اور بیماریوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کلائمیٹ مائیگریشن 2050 تک تقریباً 150 سے 200 ملین افراد اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور بھی ہو سکتے ہیں۔ عوامی انفراسٹرکچر تباہی کا شکار، ساحلی علاقے زیر آب آنے کے خدشات اور زمینداری متاثر ہو رہی ہے۔ 2024 تاریخ میں اب تک کا سب سے گرم سال رہا اور عالمی درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اور عالمی اوسط درجہ حرارت اب 1.2 سینٹی گریڈ سے 1.9 سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے اور آئندہ 5 سالوں میں امکان ہے کہ اس میں مزید شدت آئے۔ آرکٹک علاقے جغرافیائی اصطلاح میں انہیں منطقہ باردہ شمالی بھی یعنی نارتھ فریجڈ زون بھی کہتے ہیں۔ منطقہ باردہ شمالی بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ علاقے جو نارتھ پول کے ارد گرد ہیں، جیسے کہ کینیڈا، گرین لینڈ، رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے الاسکا، آئس لینڈ، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ۔ ان علاقوں میں گرمی کی شدت باقی دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور برفانی چادریں تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ شدید گرمی کی لہر اور غیر معمولی بارشوں کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ ہر سال تقریباً 3 لاکھ افراد کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور 32 کروڑ سے زائد افراد شدید متاثر ہوتے ہیں۔ عالمی معیشت کو سالانہ 38 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو 2050 تک دنیا کی آمدن میں اوسطاً 19% کمی متوقع ہے۔ 2010 سے 2019 تک تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالرز کا اقتصادی نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ ترقی پذیر ممالک خاص طور پر جنوبی ایشیا اور افریقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر فضا میں گرین ہاؤس گیسز خارج ہوتی رہیں تو 2030 تک دنیا کا درجہ حرارت 1.5 سینٹی گریڈ سے بڑھ سکتا ہے اور اگر سخت عالمی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ تک اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی خطے خصوصاً افریقہ، جنوبی ایشیا اور جنوبی امریکہ خشک سالی، سیلاب، شدید گرمی اور فصلوں کی تباہی سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی بحران آ سکتا ہے۔ 2030 سے 2050 کے دوران 2,50,000 اضافی اموات سالانہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور یہ اموات خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔
ہمالیہ، اینڈیز اور دیگر پہاڑی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان میں خطرناک سیلابوں اور موسمی شدت کی وجہ سے سینکڑوں اموات اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ عالمی اداروں کی طرف سے ماحولیاتی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فوری اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے قوانین میں سختی، پلاسٹک کے استعمال میں کمی اور کاربن نیوٹرل معیشت کی طرف جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پانی اور بجلی کی بچت جیسے چھوٹے اقدامات بھی بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ پیرس معاہدے کے اہداف پورے کرنے کے لیے 2030 تک گرین ہاؤس گیسز میں 45% کمی لانا لازمی ہے۔ بین الاقوامی تعاون کے بغیر اس بحران کا حل ممکن ہی نہیں۔ ہر ملک اور ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دنیا بدل رہی ہے لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ بہت کم ہے، اس لیے یا تو ہم اسے تباہی کی طرف لے جائیں یا پھر اسے بچانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، یہ زمین صرف ہماری نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی، اس لیے اس کی حفاظت کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔